بسم اللہ الرحمن الرحیم بسند المتصل منا الى الشیخ الامام الحافظ. حدیث نمبر ضرور پڑھا کریں، کئی دفعہ بتایا بھائی، پہلے حدیث نمبر پڑھیں. 3361 بسند المتصل منا الى الشیخ الامام الحافظ الحجہ ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم بن نصر قال حدثنا ابو اسامہ عن ابي حيان عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه عنهم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في سعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر ويدنو الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك فيقول وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا الى موسى تابعه انس رضی اللہ عنہ وعنهم. آسان حدیث ہے نا، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے میرا خیال ہے. تابعه انس کا مطلب حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس حدیث میں حضرت انس نے بھی متابعت کی ہے. یہی حدیث انہی الفاظ سے یعنی اسی معنی کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے. چلیں 3362 وبه قال حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير عن ابيه عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله ام اسماعيل لولا انها عجلت لكان زمزم عينا معينا. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت اسماعیل کی ماں ہاجرہ پہ رحم کرے، اگر وہ جلد بازی نہ کرتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا. جب حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکلا نا، زمین سے پانی نکلا، تو حضرت ہاجرہ نے وہ منڈیر بنا لی، اس کو روک دیا اور چلو سے پانی لینا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا اگر وہ منڈیر نہ بناتی اور چلو سے پانی لا لیتی، ان کو یہ ڈر تھا کہ ختم نہ ہو جائے، کیونکہ بچہ پیاس سے مرنے والا تھا نا، تو ان کو ڈر تھا کہ غائب نہ ہو جائے پانی. تو اس میں کمال توکل یہ تھا کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا اس کو، لیکن ظاہر ہے ماں پہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی غائب نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسے ہی چھوڑ دیتی تو بہتا ہی رہتا. وہ اب یہ کنویں کی شکل میں ہے نا، وہ چشمے کی شکل میں ہوتا، یعنی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا اور بہتا رہتا چشمہ. جی 3363 جی. وقال الانصاری قال حدثنا ابن جریج قال اما كثير بن كثير فحدثني قال اني وعثمان بن ابي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال ما هكذا حدثني ابن عباس ولكنه قال اقبل ابراهيم باسماعيل وامه وهي ترضعه معه شنة لم يرفعه. ہاں دیکھیں یہ بھی وہی حدیث ہے، لیکن اس میں صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ پہلی بھی حدیث سعید ابن جبیر سے، یہ بھی سعید ابن جبیر سے. پہلی حدیث اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں ابن جبیر کہتے ہیں کہ اسی طرح مجھ سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، لیکن عبداللہ بن عباس نے کہا کہ حضرت ابراہیم اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے کے نکلے، اور ان کی والدہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلا رہی تھیں، معہا شنتن، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا. لم یرفعہ، یعنی یہاں عبداللہ بن عباس نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان نہیں کیا، بلکہ اس سند کا حاصل یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس نے نبی سے روایت نہیں کی، بلکہ عبداللہ عباس نے خود یہ واقعہ بیان کیا. تو دونوں میں تضاد نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے عبداللہ بن عباس نے پیغمبر کی طرف نسبت کر کے بیان کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے عبداللہ بن عباس نے اسی واقعے کو پیغمبر کی طرف نسبت کیے بغیر بیان کر دیا. کیونکہ بعض علماء اس کے قائل ہوئے کہ اصل یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے یہ حدیث مرفوعاً بیان نہیں کرتے، کوئی اسرائیلی روایات ہوں گی جو لی ہوں گی، لیکن یہ ظاہر کے خلاف ہے. سمجھتے ہیں؟ چلیں آگے بہت لمبی حدیث ہے، تو اس حدیث میں ہم پوری عبارت پڑھنے کے بجائے نا، عبارت تو آپ پوری پڑھیں گے لیکن درمیان میں ترجمہ کرتا رہوں گا، یہ بہت لمبی حدیث ہے. چلیں 3364 وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب سختياني وكثير بن مطلب بن ابي وداعة يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضی اللہ عنہ یزید احدهما علی الاخر، دونوں راویوں میں سے ایک نے کوئی زیادتی کی ہے، کسی نے دوسری جگہ زیادتی کر دی. یعنی اس واقعے کو بیان کرنے میں ایک راوی نے اگر یہ الفاظ بیان کیے، دوسرے نے چھوڑ دیے، دوسرے نے دوسرے الفاظ بیان کیے، یہ والے چھوڑ دیے. ایسا ہی ہوتا ہے جب دو آدمی مل کے واقعہ بتاتے ہیں تو کچھ پہلو وہ ذکر کرتا ہے، کچھ پہلو وہ ذکر کرتا ہے. چلیں
قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. ہاں یہاں تک جہاں بات مکمل ہو نا اسٹاپ کریں تاکہ میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا رہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عورتوں میں جو منطق پہننے کا رواج آیا ہے عرب عورتوں میں، وہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ سے آیا. منطق کہتے ہیں پورا جو جبہ ہوتا ہے نا اور جس کو کمر سے باندھا جاتا ہے. تو اس زمانے میں یہ خادم عورتیں جو لونڈیاں ہوتی تھیں وہ یہ لباس پہنا کرتی تھیں اور اس کا دامن زمین پہ گھسٹ رہا ہوتا تھا. تو حضرت ہاجرہ جو تھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باندھی تھیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ منطق پہنا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اتخذت منطقا لتعفی اثرها علی سارہ. یہ واقعہ پورا سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم کی پہلی زوجہ تھی، ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو کل ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ بادشاہ نے ان کی طرف غلط نیت سے جانے کی کوشش کی. اللہ نے بادشاہ کو عذاب میں جکڑا تو بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کوئی بڑی خاتون ہے، تو حضرت سارہ کو اس نے حضرت ہاجرہ گفٹ کر دی. یہ حدیث گزر چکی ہے نا. اب حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی، وہ بانجھ بھی ہو گئی تھی، بوڑھی بھی ہو گئی تھی. تو حضرت سارہ نے اپنے شوہر پہ ترس کھا کے کہ اللہ شاید ان کو ہاجرہ سے اولاد دے دے، وہ باندھی گفٹ کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اب گفٹ تو کر دی انہوں نے، حضرت ہاجرہ کو فوراً حمل ٹھہر گیا. تو اب حضرت سارہ میں غیرت، جیسے سوکنوں میں غیرت ہوتی ہے نا، تو حضرت سارہ کے اندر ایک غیرت پیدا ہو گئی کہ یعنی ایک دیکھو اس سوکنوں میں جو غیرت ہوتی ہے نا، یہ شوہر کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے نا اب 4 شادی کرنے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اس کا مطلب اس میں اپنے شوہر سے محبت ہی نہیں ہے. تو یہ عورت کی، یہ پیغمبروں کی بیویوں میں بھی ہوا ہی ہے، کیونکہ پیغمبر سے محبت ان کو کم تو نہیں ہوگی نا. ابراہیم علیہ السلام تھے ایک طرف، تو ان کو غیرت ہوئی کہ بھائی اس سے حمل ٹھہر گیا ہے اور ان کے اولاد ہو جائے گی. اور بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت ہاجرہ کو بھی فخر ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے بھی حضرت سارہ کے ساتھ ایسا معاملہ شروع کر دیا جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ میرے سے تو اولاد ہے، آپ سے تو اولاد نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سارہ نے کہا کہ یہ جو ہاجرہ ہے اس کو میں نہیں چھوڑوں گی. آگے حدیث میں بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گی نہیں، کیونکہ یہ فخر کرتی ہیں میرے اوپر، ان کو حمل ہوا. اور حضرت سارہ کو ویسے بھی ایک غیرت تھوڑی سی آ رہی تھی نا کہ بھئی میرے بچہ ہوا نہیں، ان کے ہو گیا، تو ظاہر ہے شوہر کی توجہ اس طرف زیادہ جائے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم ہاجرہ کے ساتھ جو سلوک کرتی ہو کرو. کہتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہ نہیں ہوتی تو حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کی دھنائی لگاتی تھی، کیونکہ وہ تھیں تو پہلے خادمہ نا، ان کی خادمہ نہیں ہیں. تو پھر حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کے جب اولاد ہوئی ہے نا، تو حضرت ہاجرہ حضرت سارہ سے بچنے کے لیے انہوں نے منطق پہنا. اب اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اتنا لمبے دامن والا جبہ انہوں نے اس لیے پہنا تاکہ اپنے بچے کو لے کے یہاں سے چلی جائیں. حضرت سارہ کو بہت غیرت آ رہی تھی، اور جہاں جائیں گی پیدل چلتے ہوئے تو وہ جو دامن ہے نا اس سے پاؤں کے نشانات ختم ہوتے چلے جائیں، حضرت سارہ کو پتہ نہ چلے کہ ہاجرہ گئی کہاں پر ہے. ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے حدیث کا. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ہاجرہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ حضرت سارہ کو بہت زیادہ غیرت میں آ گئی ہیں کہ میرے اولاد ہو رہی ہے، جبکہ حضرت سارہ نے تو مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے ابراہیم کو ہدیتاً دے دیا، تو یہ تو ان کا احسان ہے. تو میں اب ان کے پیرالل نہیں بنوں گی، ان کے ہم مقابل نہیں بنوں گی، بلکہ میں خادموں والا لباس پہن کے یہ شو کروں گی کہ میں اب بھی خادم ہوں، تاکہ ان میں غیرت کے جذبات کیا ہو جائیں، جو غیرت کے جذبات ہیں وہ کم ہو جائیں. یہ تعویل زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. تو یہاں پھر لتعفی اثرہا کا مطلب ہوگا جو غیرت کے اثرات ہیں حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ کی وجہ سے جو غیرت آ رہی ہے نا. بھائی سوکن اگر سوکن سے حسد کرے یا اس پہ اس کو غیرت آئے تو پھر دوسری سوکن اگر پہلی کے تابع بن جائے اور کہے بھائی آپ کو جو اللہ نے مقام دیا میں وہ نہیں ہوں، میں تو خادم اپنے آپ کو اب بھی خادم سمجھتی ہوں، تو اس کے دل میں ذرا کمی آ جائے گی نا. آج کل سوکنیں ایسا کرتی نہیں ہیں. تو لیکن اگر کر لے، مصلحت کہتے ہیں نا اس کو. اس کی مثال ایسے ہے جیسے جب کوئی دوسری شادی کرتا ہے نا تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی دوسری کے بعد آپ کو پہلی والی کو ٹائم زیادہ دینا ہے، وقتی طور پر اس کو زیادہ پروٹوکول دینا ہے، کیونکہ اس کو تکلیف ہوئی ہے نا. تو آپ اس کو عزت زیادہ دیں گے تو اس کے دل میں جو غیرت کے جذبات آ رہے ہیں نا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنے کے بعد بدل گیا ہے، تو یہ جذبات کیا ہو جائیں گے،
کم ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے نا, یہ اس طرح ہوتا ہے. اگر آپ ایک دم دوسری کی طرف مائل ہو گئے تو پہلی والی تو مر جائے گی ٹینشن سے, غم سے. تو یہ مردوں کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی, وہ اوٹ پٹانگ کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ سیاست اور مسلط سے چلنا پڑتا ہے. نابالغ بچوں کے سامنے ایسی باتیں مناسب نہیں ہیں. اچھا خیر, تو لطوفی ایسا رہا تاکہ اس کو جو ان کے دل میں جو اثرات پیدا ہوئے تھے وہ کم ہو جائیں. اچھا, پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ حضرت ہاجرہ اور سارہ کے درمیان معاملات کیا ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا کہ حضرت ہاجرہ کو لے کے یہاں سے دور چلے جائیں, ان کو الگ کر دیں. تو یہ سوکھنوں کے معاملات صرف آج کی بات نہیں ہے, یہ پیغمبروں میں بھی ہوئے ہیں, اور پیغمبروں نے ان سب کے ہوتے ہوئے 2 شادیاں کی ہیں. یعنی اسلام میں جو 4 شادیاں ہیں نا, یہ سوکھنوں کے جھگڑوں کے ساتھ ہی ہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ جب کوئی دوسری بیوی آتی ہے تو ایکچولی لڑائیاں ہوتی ہیں, تو ایکچولی یوں ہوتا ہے, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. اسلام کہتا ہے یہ مستحب کام ہے, فضیلت والا کام ہے, انہی ٹینشنوں کے ساتھ. جیسے یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھیں, تو دوسری بیوی سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے, تو پہلی بیوی کے بچوں نے دوسری زوجہ کے بچے کو حسد میں کنویں میں ڈال دیا. تو ایک مولانا عالم تھے, انہوں نے مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویوں کے بچوں میں ایسی جیلسی ہو گئی, تو اس سے پتہ چلتا ہے 2 شادیوں میں کتنے فسادات ہیں. پیغمبر نے 2 شادیاں کی اور ان کے بچوں میں آپس میں جیلسی ہو رہی ہے, تو ہم اور آپ کون ہیں؟ میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے بچوں میں بھی جیلسی ہو رہی تھی, پھر بھی پیغمبر 2 شادیاں کر رہے تھے. اور میں نے کہا اگر ہماری تقریر سن کے حضرت یعقوب دوسری شادی نہ کرتے کہ بھئی سوکنوں میں مسائل ہوں گے, بچوں میں مسائل ہوں گے, تو ان کو یوسف جیسا پیغمبر نہیں ملتا. تو اس لیے یہ جو 4 شادیاں اسلام میں مستحب ہیں نا, یہ ان تمام تر فسادات کو اسلام مانتا ہے, ان کو قبول کرتا ہے, اس کے باوجود مستحب ہیں. کیوں؟ اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہیں. اور یہ جو سوکنوں میں آپس میں نفرت ہوتی ہے نا, یہ بھی شوہر کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ کی ایک بیوی ہے آپ سے لڑے گی, اگر 2 ہیں تو آپ کے لیے لڑے گی وہ. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 شادیاں اہل ظرف کا کام ہے, کیونکہ بیوی جب لڑے گی تو پھر وہ غصہ نہیں ہوتے, بلکہ ان کا ظرف بڑا ہوتا ہے کہ یہ میری محبت میں لڑ رہی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو کوئی مارا پیٹا تھوڑی ہے اس بیس پہ کہ بھائی سوکن کو کیوں تم جیلسی اور تم قسمیں اٹھا رہی ہو. میں اس کے, انہوں نے قسم اٹھائی تھی میں اس کی 3 اعضاء کاٹ ڈالوں گی. میں حضرت سارہ نے قسم اٹھائی تھی کہ ناک کاٹ ڈالوں گی, کان کاٹ ڈالوں گی, اس طرح کی قسم اٹھائی تھی اتنی. تو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہ تو تھپڑ لگایا ہو, کچھ ایسے کیا ہو, ان کو تھا بھائی یہ میری محبت میں ہے نا. جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نے جب حلوہ بنا کے بھیجا, حضرت عائشہ کی باری تھی, تو حضرت عائشہ نے غصے میں غیرت میں آ کے وہ حلوے کی پلیٹ توڑ دی. تو آپ کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا غارت امکم, صحابہ سے تعریف کی, فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. تو جس کا یہ ظرف ہوگا نا وہ کرے 2-3 شادیاں. اور جو نیچ گھٹیا طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا, ذرا سی بیگم نے کوئی الٹی بات کہہ دی تو ان کی میٹر گھوم گیا کہ مجھے کون ہوتا ہے بولنے والا, اور میں ایسے اور میں ایسے. یہ تکبر فرعون ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کا کام بولو نہیں. اور حقیقت بتاؤں, زیادہ شادیوں کے بعد برداشت بھی پیدا ہوتی ہے, ظرف بھی بڑھتا ہے, انسان کا ظرف بھی بڑھتا ہے. ورنہ ایک بیوی والے کے پاس تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس, کیا ہستے. زیادہ شادیاں کرو تم, حاکم وہی اچھا ہوتا ہے جس کے محکوم زیادہ ہوں, جس کے ماتحت زیادہ ہوں. اگر آپ کے ماتحت زیادہ نہیں ہے تو ایسا حاکم کوئی حاکم دے گا جس کا ماتحت ایک ہی ہو ہے. ماتحت کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ ایک سے زیادہ ہوں, ان کے لیے مینیجر چاہیے ہوتا ہے کوئی. تو اس کے بڑے فضائل ہیں, ظرف بڑھتا ہے انسان کا. اور یہ جو میں نے ایسے 2-3 شادیوں والے علماء دیکھے ہیں, ایسے ایسے فسادات ان کے گھروں میں, بیوی نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ, لیکن برداشت کرتے ہیں کہ یار اب جب کی ہے تو پیار کیا تو ڈرنا کیا. وہی کہتے ہیں کہ جب کی ہے تو برداشت کرو بھائی. تو تکبر ختم ہوتا ہے. اور لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو, ناک منہ چڑھانے والا نہ ہو, بات بات پہ غصہ ہو جاتا ہے, منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. ایسا آدمی قوم کا مقتدی اور رہبر نہیں بن سکتا. سمجھتے ہو؟ بڑا ظرف ہونا چاہیے. ذرا سی بات پہ منہ بنا کے بیٹھ جانا, اور مجھے یہ کیوں کہہ دیا. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں, مجھے یہ کیوں بول دیا, مجھے یوں کیوں بول دیا, بس وہ دل پہ لے گئے. وہ تو کسی وہ ساتھیوں پہ بھی بوجھ بنتا ہے. طلبہ میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, ذرا سے چھیڑ دو تو وہ منہ بنا کے بیٹھ جائے گا, مجھے کیوں چھیڑا. ابے تو مدرسے میں آیا کیوں ہے؟ یہاں تو چھیڑیں گے بھائی. تو اتنا ناک منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں نا, تکبر ہوتا ہے یہ. بھائی اس نے تمہیں چھیڑ دیا, تم بھی چھیڑ دو, کیا خیال ہے؟ تو زیادہ جو ناک منہ بناتا ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا. صوفی ٹائپ کے جو نہیں ہوتے. اور طالب علم کے سامنے صوفی نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھو. طلبہ ایک دوسرے کو نیک مانتے ہی نہیں ہیں,
ہاں تو آپ بعض طلبہ ہوتے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, نماز میں رو رہے ہیں, دوسرا طالب علم ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں میں اتنا نیک آدمی اور یہ میرے ساتھ ایسے. طلبہ کسی کو نہیں مانتے نیک, سمجھ رہے ہو, کیونکہ پچھلے سال ایک طالب علم تھا, ہر وقت طلبہ کو نصیحتیں کرتا رہتا تھا, طلبہ اس کے مذاق اڑاتے تھے, تو مجھے آ کے شکایت کرتا تھا, میں اتنی اچھی بات ان کو سمجھاتا ہوں استاد جی میرا مذاق اڑاتا ہے. میں نے کہا تو ان کا باپ ہے جو ان کو سمجھا رہا ہے, ہم مر گئے ہیں کیا سمجھانے کے لیے, تو ہمیں بتا دیا اگر ہم سمجھا دیں گے, کیا خیال ہے, تو طلبہ ہے طلبہ کی طرح رہے بھائی, وہ تیرے کلاس فیلو ہے, تیرے ساتھی ہیں, تو کیوں ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھی ہوئی ہے, تو اپنے آپ کو نیک کیوں سمجھ رہا ہے. تہجد پڑھ, اللہ اللہ کر, ذکر اذکار کر, تلاوت کر, نماز میں رو, طلبہ کے سامنے طلبہ کی طرح رہا کر بھائی, زیادہ فن خان بننے کی کوشش مت کیا کر, تو یہ تکبر ہوتا ہے. چلیں آگے, یہ حدیث آج ہم نے مکمل کرنی ہے, لمبی حدیث ہے. ثم جاء بها ابراہیم وبابنها اسماعیل وهي ترضع. ہاں, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو لے آئے, اس حال میں کہ حضرت ہاجرہ ان کو دودھ پلا رہی تھیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ لے کے ان کو مکہ چلے گئے. اللہ میاں نے بھی کہا کہ دونوں سوکنوں میں اتنا فاصلہ ہو جیسے فلسطین میں اور مکہ میں فاصلے, وہاں لے جاؤ گے. اچھا, اس کے بعد اللہ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد دے دی, جو فرشتوں کا واقعہ ہوا نا, کہتے ہیں 90 سال عمر تھی حضرت سارہ کی, تو اللہ نے ان کی قربانی کی بھی لاج رکھی کہ انہوں نے اپنے شوہر کے لیے قربانی دی تاکہ اپنے شوہر کو اولاد مل جائے. تو اللہ نے حضرت سارہ کو بیٹا بھی دیا یعقوب, اور بیٹے کا بیٹا اسحاق, دونوں کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے. چلیں, حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في اعلى المسجد. ہاں, یہاں تک کہ بیت اللہ کے پاس ان دونوں کو رکھ دیا. دوحہ کہتے ہیں ایک درخت کو, وہاں کے قریب میں درخت تھا. زمزم جہاں تھا اس وقت زمزم دریافت نہیں ہوا تھا, لیکن جہاں ہے وہاں. فی اعلی المسجد, مسجد کے اعلیٰ مقام پر, جو اب مسجد تھی, پہلے تو مسجد بھی نہیں تھی نا, کچھ بھی نہیں تھا. وليس بمكة يومئذ احد وليس بها ماء. نہ مکہ میں کوئی شخص تھا, نہ پانی تھا وہاں پہ. فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء. ہاں, حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک تھیلی رکھ دی جس میں کھجور تھے اور پانی تھا. عرب کا گزارا کھجور پانی پہ ہوتا تھا, اس سے پتہ چلتا ہے کھجور میں سب کچھ ہے. کوئی کچھ بھی نہ کھاتا ہو نا, صرف کھجور کھائے پانی پیے, بہترین زندگی گزارے گا وہ. حدیث میں ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں 40 دن ہمارے گھر میں کھجور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھجور مکمل غذا ہے, جو صرف کھجور کھا لے گا بہترین زندگی گزرے گی اس کی. چلیں, ثم قفى ابراہیم منطلقا فتبعته قفا, پھر ابراہیم علیہ السلام نے رخ پھیرا چلتے ہوئے حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر. اسماعیل حضرت ہاجرہ کی والدہ حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے آئیں. فقالت یا ابراہیم این تذهب وتتركنا اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو, آپ ہمیں اس وادی میں جہاں کوئی انسان نہیں ہے, جہاں پانی نہیں ہے, آپ ہمیں اکیلا کیسے چھوڑ رہے ہو. في هذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا. حضرت ہاجرہ بار بار یہ الفاظ دہراتی ہیں کہ بھئی آپ ہمیں اس بیابان میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, اور ابراہیم علیہ السلام آگے سے جواب نہیں دیتے. فقالت له اللہ امرك بهذا. ہاں, آخر میں پوچھا آپ یہ بتا دیں اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں یہ کام. ان کو یہ ڈر تھا نا, ایسا تو نہیں کہ سوکن نے بولا ہو کہ ایسی جگہ چھوڑ کر آنا کہ آ ہی نہ سکیں واپس. تو یہ آپ کس اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں. قالت اذا لا یضیعنا, ہمارے حضرت جب بھی حدیث پڑھتے تھے رونے لگتے تھے. تو حضرت حاجر نے فرمایا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اگر آپ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہو. اذن لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیسا توکل تھا یار, کیسا توکل. فانطلق ابراہیم حتى اذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه. ہاں, ابراہیم علیہ السلام پھر چلے یہاں تک کہ سنیا پہاڑ تک پہنچے. سنیا وہ پہاڑ تھا کہ اس کے بعد پھر مکہ والے نظر نہیں آتے تھے. یعنی حضرت ابراہیم اس پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ اب میں اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ سکوں گا یہاں سے اترنے کے بعد. لا يرونه احد, ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا ان کو. اب آخری یعنی مکہ سے رخصتی تھی, تو وہاں پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. فقال رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنی اہل و عیال کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا جس میں کوئی زراعت نہیں ہے, تیرے محترم گھر کے قریب. حتی بلغ یشکرون, یہ پوری آیتیں جو قرآن کی ہیں نا جس میں دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی, وہ ساری پڑھی. جی. وجعلت ام اسماعیل ترضع اسماعیل وتشرب من ذلك الماء. حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلانے لگیں اور پانی بھی پینے لگیں جو ابراہیم علیہ السلام ان کو دے کر گئے تھے.
حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. ہاں مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، آپ کو بھی پیاس لگنا شروع ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی. وجعلت تنظر إليه يتلوى. او قال یتلبت، یتلوى کا معنی بچہ الٹ پلٹ ہونے لگا، اور یتلبت کا معنی زمین پہ پٹخنے لگا. تو راوی کو شک ہے کہ یہ الفاظ استعمال کیے یا یہ الفاظ، یعنی پیاس کی شدت سے بھوک، دودھ نہیں بن رہا نا، جب ماں کو پانی نہیں ملتا تو دودھ نہیں بنتا، تو بچہ بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ الٹنے پلٹنے لگا، ایڑیاں مارنے لگا. فانطلقت کراہیت ان تنظر الیہ. ہاں حضرت ہاجرہ سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا تو وہی بچے کے سامنے سے ہٹ گئیں تاکہ بچے کو نہ دیکھیں، کیونکہ کوئی انتظام تو ہو نہیں رہا اور بچے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی. فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها فقامت عليه ثم استقبلت. آپ نے ایک پہاڑ پایا صفا، جو ان کے قریب ترین پہاڑ تھا. حضرت ہاجرہ قامت علیہ، اس پہاڑ پہ چڑھ گئیں. ثم استقبلت الوادیہ، پھر وادی کی طرف دیکھا، بچے کی طرف نا، تنظر هل ترى احدا. اور دیکھ رہی تھی شاید کوئی انسان نظر آ جائے جس سے ہم پانی مانگ لیں. فلم ترى احدا فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها. ہاں طرف درعها، پھر وادی میں اتری، یعنی صفا سے نیچے اتری اور اپنے جو دامن تھا اس کو اٹھا لیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو. جی ثم سعت سعي الانسان پھر بھاگنا شروع کی، دوڑنا شروع کی، حتى جیسے کوئی محنتی انسان دوڑتا ہے، مشقت والا. یعنی صفا مروہ میں جہاں ہم دوڑ لگاتے ہیں نا، یہ پہلے پلین جگہ نہیں تھی، یہ وادی تھی. اب تو بھاجیوں کے چلنے سے پلین ہو گئی نا، تو حکومت نے بڑا اس کو ایئر کنڈیشن روم بنا دیا ہے. تو پہلے تو سوچو وہ کیا منظر ہوگا. تو اس جگہ پہ حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی ہے. حتى جاوزت الوادي ثم اتت المروه فقامت وادی کو کراس کر کے پھر دوسرے پہاڑ جو مروہ پہاڑ تھا اس پہ چڑھی، فنظرت هل ترى احدا فلم ترى. اور وہاں جا کے دیکھنے لگی شاید کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی بھی نظر نہیں آیا. ففعلت ذلك 7 مرات. اللہ تعالیٰ بھی دیکھو اپنے نیک بندوں کو کیسے آزماتا ہے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے، انہوں نے قربانی تو دے دی، فوراً چشمہ پیدا کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں صبر کو کہ کتنا صبر ہے. تو اس طرح سے 7 دفعہ 7 چکر لگائے، صفا پھر اتر کے پھر مروہ، پھر اتر کے پھر دوڑی، پھر صفا. پہاڑ پہ نہیں دوڑتی تھیں، پہاڑ کے درمیان جو وادی تھی نا اس پہ دوڑ لگاتی تھیں، کیونکہ پہاڑ پہ دوڑنا تو بہت مشکل ہے نا بھائی. ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ جانے کے لیے دوڑ لگاتی تھی. جو ابھی جو 2 سبز لائنیں ڈلی ہوئی ہیں نا، وہ وہی جگہ ہے جو دونوں پہاڑوں کے درمیان وادی تھی. چلیں. قال ابن عباس قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسی وجہ سے لوگوں کو اس کے درمیان دوڑنے کا حکم ہے. فلما اشرفت على المروه سمعت صوتا. 7ویں دفعہ میں جب مروہ پہاڑ پہ چڑھی ہیں، سمعت صوتا، ایک آواز آئی حضرت ہاجرہ کو، صحن تريد نفسها ثم تسمع. فقال صح، اپنے آپ کو کہنے لگی خاموش ہو جا. یعنی اپنے آپ کو انہوں نے خطاب کیا کہ مجھے کہیں سے کچھ آواز آئی ہے. خود اپنے آپ کو کہا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی، اپنے آپ کو نہیں انسان خطاب کرتا، بھائی چپ، کچھ کہیں سے مجھے بھنبھناہٹ محسوس ہوئی ہے. تو ان کو کچھ امید کی کرن ہوئی کہ شاید کوئی انسان ہے. ثم تسمعت، تسمعت کا معنی کان لگا لیے کہ دوبارہ آواز آئے مجھے. ثم تسمعت فسمعت. پھر ان کو دوبارہ آواز آئی کسی کی. فقال قد اسمعت. کہنے لگی یعنی قد اسمعت، اے جو بھی شخص جس کی مجھے آواز آئی ہے، تو نے مجھے اپنی آواز سنا دی ہے. یعنی ان کو یہ امید ہوئی کہ شاید کوئی انسان ہے یہاں پہ اور اس کی آہٹ مجھے محسوس ہوئی ہے، تو وہ چاہتی تھی وہ انسان میری طرف متوجہ ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری آواز سن لی ہے. ان کان عندک غواص. ہاں، کیا تمہارے پاس کوئی بھی شخص جس کی مجھے آہٹ آ رہی ہے، پاؤں کی آہٹ آ رہی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی مدد ہے میری؟ غواص کا مطلب غیث سے نکلا ہے نا، کوئی مدد ہے. فاذا هي بالملك عند موضع سبحان زمزم. اللہ. اچانک ایک فرشتہ فبحث بعقبه او قال بجناحه. جہاں آج زمزم کا کنواں ہے وہاں پر اچانک حضرت اسماعیل کے پاس ایک فرشتہ جو جبریل علیہ السلام تھے وہ موجود تھے. فبحث بعقبه، حضرت جبریل نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے زمین پہ مارنا شروع کیا حتى ظهر الماء، جہاں تک کہ پانی کا چشمہ پھوٹ گیا. فجعلت تحفظه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. فجعلت تحوضه، حضرت ہاجرہ فوراً اس کو حوض بنانے لگی. وہ بیچاری ڈر گئیں کہ ایسا نہ ہو ختم ہو جائے پانی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے نا کہ بھائی یہ تو اللہ نے مدد، یہ تو ایک معجزہ ہو گیا نا
تو یہ تو اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، اس کا مطلب اللہ مدد کرے گا، اب آپ کو حوض بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ بیچاری ماں تھی، ان کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو یہ فرشتہ چلا جائے اور یہ پانی ختم ہو جائے تو بچہ میرا بھوک سے پیاس سے مر جائے گا. تو وہ فوراً حوض بنا کے چلو سے پانی لے کے خود پینے لگیں تاکہ دودھ آئے اور بچے کو پلائیں. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ ام اسماعیل. نبی نے یہاں تک پہنچنے کے بعد فرمایا کہ اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اسی طرح چھوڑ دیتی تو وہ بہتا ہوا چشمہ بن جاتا، رکتا ہی نہیں قیامت تک. یعنی وہ نہ بناتی نا منڈیر تو نکل کے یعنی جہاں تک دنیا میں لے جاتے سیراب ہی کرتا رہتا وہ. لكانت زمزم عينا معينا قال فشربت وارضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافي ہاں فرشتے نے کہا لا تخافی الضیعہ، اے ہاجرہ تو ہلاکت کا خوف مت کر، تجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا. فإن ها هنا بيت الله يبري هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيعه أهله. اتنی قدر ہے یار اللہ کے یہاں قربانی کی. آج ہم لوگ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتے. تو اللہ کے یہاں قدر ہے قربانی کی. تو فرشتے نے کہا انہا ہنا بیت اللہ، اے ہاجرہ یہاں اللہ کا گھر ہے، جس جگہ پہ تو ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہاں قریب میں اللہ کا گھر ہے. یبنی ھذا الغلام و ابوہ، اس گھر کی تعمیر یہ تیرا لڑکا کرے گا اور اس کا باپ کرے گا، اس کا والد، یہ دونوں مل کے اس گھر کی تعمیر کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ، اور اللہ اپنے اہل کو ضائع نہیں کرتا. کیا مطلب؟ تم لوگ اللہ کے اہل ہو تو اللہ تم لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ تم لوگوں کے ذریعے اللہ مکہ کو آباد کرے گا. بیت اللہ جو ہے نا اس وقت زمین سے تھوڑا اٹھا ہوا تھا ٹیلے کی طرح، ابھی تو بالکل زمین کے برابر ہے نا، تو پہلے تھوڑا سا اونچائی پر تھا. تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه. سیلاب جب بھی آتا تو کبھی بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، سیلاب آتا تو دائیں بائیں کی جگہ اور کم ہو جاتی، یعنی پانی وہ جو ہے نا وہ ریلا بہا کے لے جاتا، اس کا دائیں اور بائیں کی مٹی کو لے جاتا تھا. فكانت كذلك حتى مرت اسی طرح ہوا اور ایک گہری جگہ بن گئی. حتى مرت بهم رفقة من جرهم. ہاں او قال اہل بیت من جرہم، تو ہوا یہ کہ حضرت ہاجرہ وہیں رہنے لگیں. پانی آ گیا تو پانی آنے کے بعد وہاں پر چیزیں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئیں، ان کی خوراک کا انتظام ہو گیا. پھر حضرت وہاں کیا ہوا کہ ایک قبیلہ تھا جرہم جو سفر کے لیے گزر رہا تھا کدا مقام کی طرف. تو یہ قبیلہ ہمیشہ سے گزرا کرتا تھا، شام سے کہیں کسی بھی ملک دوسرے جا رہے ہوتے تھے یہ. تو جب یہ قبیلہ آ کے ٹھہرا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے نظر آئے. تو پرندے تو پانی کی علامت ہوتی ہیں، تو یہ حیران ہوئے کہ یہ تو ہم نے کبھی یہاں پرندے اس علاقے میں دیکھے ہی نہیں ہیں، یہاں پرندے کہاں سے آ گئے. تو تفتیش کے لیے انہوں نے بھیجا. جی من طریقی کدا، کدا مکہ میں ایک جگہ ہے ابھی بھی موجود ہے. فنزلوا في اسفل مكة فرأوا طائرا ہاں تو عائفا. مکہ کے نشیبی جگہ پر آئے تو انہوں نے دیکھا، عائف کہتے ہیں وہ پرندہ جو پانی کے گرد گھومتا ہے. تو پانی کے گرد گھومتے ہوئے پرندوں کو دیکھا، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے، یہاں کہاں سے پرندے آ گئے. فقالوا ان هذا الطائر لا يدور على ما لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، کہہ رہے ہیں ہمارا تو اس وادی سے عہد ہے، یعنی ہمیں تو قدیم ہمارے باپ دادے یہاں سفر کرتے آ رہے ہیں، ہم نے تو یہاں کبھی پانی دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ پرندے یہاں کیسے آ گئے، اس کا مطلب پانی ہے یہاں پہ. وہ حیران ہوئے. فارسلوا جريا، جرین کہتے ہیں کوئی بھی نمائندہ جس کو بھیجا جائے جو بڑی اسپیڈ کے ساتھ جائے. تو راوی کو شک ہے ایک شخص کو بھیجا یا دو شخصوں کو بھیجا. فاذا هم بالماء، وہ آئے بولے بھائی یہاں تو پانی ہے بھائی، یہاں پر تو پورا تالاب بنا ہوا ہے، زمزم کی وجہ سے نا پورا ایک تالاب بن گیا تھا. فرجعوا فاخبروهم بالماء فاقبلوا. قال فام اسماعيل عند الماء فقالوا اتأذنی لنا ان ننزل عندک. وہ لوگ آئے فوراً، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کو وہاں دیکھا ایک بچے کے ساتھ، وہ اکیلی رہ رہی تھی وہاں وحشت میں، رات بھی اسی اندھیرے میں دن بھی میں بھی. تو وہ قبیلے نے کہا، غیرت مند قبیلہ تھا، اکیلی عورت کو دیکھ کر انہوں نے کوئی شرارت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اجازت دیں گی کہ ہم بھی اس پانی کے قریب بسیرا کر لیں. تو حضرت ہاجرہ تو چاہ رہی تھی کہ یہاں کچھ انسان آئیں، ایک وحشت ہو رہی ہے یہاں رہنے میں. تو انہوں نے کہا اس شرط پہ اجازت دوں گی کہ پانی میرے کنٹرول میں ہوگا. تو بڑے غیرت مند قبیلہ تھا نا، تو اللہ نے اس غیرت مند قبیلے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے. پھر سمجھتے ہو، تو اللہ بھی غیرت مند لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے، ورنہ کوئی نیچ گھٹیا قبیلہ آتا وہ نہ معاہدوں کی پابندی کرتا اور جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا نقصان پہنچانے کے لیے کرتا وہ.
تو وہ خاندانی لوگ تھے, عرب تھے. یہ جرہم لوگ عربی بولتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی زبان عربی نہیں تھی بلکہ ابراہیم علیہ السلام والی زبان تھی جو شام میں بولی جا رہی تھی. تو یہ جرہم عرب قبیلہ تھا, یعنی یہ وہ قبیلہ تھا جو عربی زبان بولتا تھا. تو آگے حدیث آ رہی ہے کہ پھر اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں جوان ہوئے اور انہوں نے اس قبیلے سے عربی سیکھی. حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کی زبان عربی نہیں تھی. چلیں. قالت نعم ولكن لا حق لكم في ہاں, الماء. فرمایا اس پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے, میری پرمیشن کے بغیر ایک قطرہ بھی نہیں لے آ سکتے. قالوا کیونکہ نعم. حضرت ہاجرہ کو یہ احساس تھا کہ یہ اللہ نے اسپیشل کس کے لیے پیدا کیا ہے, یہ میرے لیے پیدا کیا ہے. چلو. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلی اللہ علیہ جب وسلم. اس کا حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا نا تو بڑی مشکل سے مطالعہ ہوا ہے اس کا, بڑی مشکل سے مطالعہ ہوا ہے. کیسا پیارا مضمون ہے یار. میں 2 دن سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں اور مجھ سے مکمل نہیں ہوتی تھی کہ کیسے یار اللہ کی ایک بندی نے کتنی بڑی قربانی دی, ایک عورت نے کتنی بڑی, اور اللہ کیسا غیرت والا ہے, قربانی کا ریٹرن کتنا زبردست کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کیسا یار آزمایا جا رہا ہے, پھر بچے کے پاؤں سے پانی نکل رہا ہے تو فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہ لا تخاف ضیاع, اللہ تم لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا. اور یہ چھوٹی, یہ کوئی ہلکا مقام نہیں ہے جہاں تم ہو, یہ اللہ کا گھر ہے. اور آج دیکھو کروڑوں روپے خرچ کر کے, لاکھوں روپے خرچ کر کے کتنے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں یار. تو یہ حضرت ہاجرہ کی قربانی ہے. چلو آج سارا زور بس ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن, کوئی غیرت اور قربانی یہ سب ختم. لڑکیوں کو پڑھایا جا رہا ہے, غیرت تھوڑی دلائی جا رہی ہے ان کو. آج ہے عورتوں میں اس طرح کی قربانی کا جذبہ, سارا زور یونیورسٹیوں پہ لگا دیا, ایجوکیشن پہ لگا دیا, اچھی ڈاکٹر بنو, اچھی سائنٹسٹ بنو, غیرت پیدا ہو. نہیں جی, اس کے مردوں میں بھی نہیں ہے, عورتوں میں بھی نہیں ہے. تو یہ ہے غیرت. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا. یہ حدیث بہت لمبی ہے, بھی باقی ہے, پھر انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. استاد جی ہم نے ابھی تک یہ سنا تھا کہ چشمہ حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے نکلا تھا, اور آج یہ پڑھا کہ جبریل کی ایڑیاں رگڑنے تھے. اس بارے میں کوئی روایت بھی ہے, یہ ہم نے غلط سنا ہے. حضرت ابراہیم کی ایڑیاں رگڑنے سے نہیں, حضرت ابراہیم کی ایڑیوں کی جگہ سے ایڑی ماری حضرت جبریل نے. تو حضرت جبریل نے ایڑی ماری تھی اصل میں, جبریل علیہ السلام نے. تو دونوں میں تضاد نہیں ہے, دونوں باتوں میں سبب تو وہی بنا نا, اسماعیل کا مچلنا. قوا حلال ہے یا حرام, اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. میرا ادھورا کلپ بعض لوگوں نے چلایا, جب میں نے پوری دلائل سے بات کی تو وہ پی گئے جواب. آج کل کے جتنے اسکالرز آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, یہ آپ پہ طنز کرتے ہیں, بھائی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. جب آپ نے اس کا جواب دو, پورے حوالے دو, تو وہ پھر اس کو پی جاتے ہیں اور شو یہ کرتے ہیں ہم حق پرست ہیں. حق پرست ہوتے تو آپ پوری بات چلاتے نا. تو میں نام نہیں لیتا ان اسکالرس کے, ان کو پھر موقع مل جاتا ہے. استاد جی الٹا ہو گیا, بی بی سارہ سے اسحاق ہے نہ یعقوب. ہاں سوری, حضرت اسحاق پہلے پیدا ہوئے, حضرت یعقوب بعد میں. اگر کوئی لڑکی لیبارٹری میں کام کرتی ہے اور وہاں نماز پڑھنے کے لیے صرف ایک کمرہ ہو, اس کی کمرے میں ایک منتی اٹھی نہیں, میں چھوٹا ہوں, لڑکی نہیں سکھاؤں نماز پڑھنا نہیں. سوہی نماز عورت کو ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی, نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. کیا انسانی لڑکی سے فون پر رابطہ کرنے کے جب ماضی میں ہم جماعت رہی ہو, عیسائی لڑکی کلاس فیلو رہی ہے, اس سے فون پہ رابطہ کرنا کیسا ہے, کیوں کر رہا ہے بھائی؟ بہت سارے لڑکے ان سے کیوں نہیں کیا رابطہ تو نے؟ یہ صرف اس لیے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا یہ, ہاں اس چکر میں ان سے رابطہ ہی نہیں کر رہا, لڑکی سے رابطہ کر رہا ہے اپنی کلاس فیلو سے. اس کا مطلب یہ دل میں فساد ہے یا نہیں ہے؟ تو اتنے سارے لڑکے بھی تو پڑھتے ہوں گے نا اس کے ساتھ, ان سے کیوں نہیں رابطہ کر رہا میرے بھائی؟ شکل دیکھ کے رابطہ کرتے ہیں یہ. استاد جی شیمپو وغیرہ کی تصویریں یا دکان میں جو اس میں مجبوری ہے, ابتلا بہت ہے اس پر, میں نے کل بتایا تھا کہ شیمپو اخبار کی تصویریں ان سے بچنا ممکن نہیں رہا ہے, تو لہٰذا انشاءاللہ اللہ نے چاہا نماز ہو جائے گی. استاد جی ہم نے ابھی تک یہ سنا تھا, ہو گیا میرے بھائی, کوے کا بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ سب ہو گئے. چلو بھائی